بدگمانی سے بچو. بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. پھر کہا جاسوسی مت کرو. اب تیسری چیز کی طرف آئیے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. پیٹھ کے پیچھے کوئی کسی کی برائی نہ کرے. پیٹھ کے پیچھے فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. پیٹھ کے پیچھے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. آگے ایک مثال دی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کو نوچ نوچ کے کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے سگے بھائی کا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت نوچے اور نوچ نوچ کے اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے میں جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو میرے پیارے ساتھیو پھر یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے تم غیبت کرو؟ ابھی کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہیں سڑک پر، جیسے آپ لوگ چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ سڑک پر بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. ماعز ابن مالک اسلمی کو کیا ضرورت تھی؟ ارے اللہ نے جب ان کا عیب چھپا لیا تھا، جب ان کے جرم پر پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، تو ماعز ابن مالک اسلمی کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ دیکھو کیسے کتے کی موت مارا گیا، اس کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیا گیا. دیکھو ماعز ابن مالک کیسا مارا گیا. اللہ کے نبی اس وقت کچھ نہیں بولے، آگے بڑھ گئے. آپ آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے. آپ نے کہا ماعز ابن مالک ان کو بلاؤ جو سڑک پر روڈ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. ان کو بلایا گیا، وہ آئے. جی اللہ کے نبی آپ نے بلایا؟ کہا جی. کس لیے؟ کہا آپ کی دعوت ہے. کہا آپ کے یہاں میری دعوت؟ زہر قسمت. ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. کہا تیار ہیں تو کھاؤ، یہ مرا ہوا گدھا پڑا ہوا اس کا گوشت کھاؤ. چونک گئے میں سمجھا نہیں. اللہ کے نبی یہ کیا؟ یہ تو زندہ گدھا بھی حرام ہے اور یہ تو مردہ ہے. آپ نے تو زندہ گدھا بھی حرام قرار دیا اور یہ تو مرا پڑا ہے. آپ نے کہا ابھی تو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، پھر مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیا حرج ہے، کھا لو. کہا اللہ کے نبی ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. آپ نے کہا تم نے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. تم نے ماعز ابن مالک اسلمی کی غیبت کی ہے. تم نے کہا نا کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی؟ دیکھو اللہ کے رسول نے سزا دے دی اور مارا گیا. تم نے تو کہا کتے کی موت مارا گیا. دیکھو کہا نا. سر نیچے ہو گیا. میرے بھائیوں غور کرو، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے ہم پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کریں. اگر اس کے اندر وہ عیب ہے اور پیٹھ کے پیچھے بتا رہے اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ عیب ہے ہی نہیں، مان لو کوئی شراب پیتا ہی نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں وہ شراب پیتا ہے. مثلا کسی لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ لگا ہے اور لڑکی والے پوچھ رہے ہیں لڑکا کیسا ہے. اب ہم اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں. وہ شراب نہیں پیتا ہے لیکن میں کہوں تو شرابی ہے. وہ تو ارے کئی لڑکیوں سے اس کا تعلق ہے اور وہ شرابی نہیں ہے تو یہ ہم بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر. یہ بہتان لگا رہے ہیں. کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھیں اور ہم اس کا چرچا کریں کہ فلاں شرابی ہے. دیکھو وہ فلاں، ارے وہ اکرم، ہاں وہ شرابی ہے. ارے وہ اسلم، وہ ہاں وہ شرابی. ہم اس کا نام لے لے کر رسوا کریں تو یہ پیٹھ کے پیچھے اگر ہم اس کا نام لے کر اس کو برائی کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر الزام ہے. الزام میرے بھائیوں بہت سخت سزا ہے الزام لگانے کی. آپ کسی کے اوپر بلا تحقیق کے الزام نہیں لگا سکتے ہیں. تحقیق کر لیا کریے آپ. میرے بھائیوں قرآن کریم کو پڑھیے. قرآن کہتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. حضرت